دیکھیں آپ خلیل بھائی کیا بتاتے ہیں، وہ طویل بتاتے ہیں یا قصیر بتاتے ہیں، جو بھی بہتر لگے وہ بتا دیں. علاج تو ظاہر سی بات ہے حافظ صاحب، طبیب نے اپنے اس سے ہی بتانا ہوتا ہے. فرمائش پر تو فرمائش پر بھی لوگ، اس میں چند ایک چیزیں ہوتی ہیں. فرمائش پر مٹھائی لی جا سکتی ہے، دوائی نہیں. ٹھیک، اس میں اصل میں چند ایک چیزیں ہوتی ہیں کہ نسخہ تو وہی والی بات ہے جو ابھی پہلے بیان ہوئی کہ اہل کو بتایا جائے. اس میں آدم پوچھنے آئے تھے، صحیح. تو اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں جو ابھی جو ٹائم چل رہا ہے تو اس میں اصلی نقلی دواؤں کا بڑا مسئلہ ہے. تو اگر وہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ مکمل یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ان کو دستیاب ہو سکتی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ اصلی کے بجائے ان کو نقلی کوئی دے دے. اور وہ ایک چیز ہے تو میٹھا جیسے ایک چیز ہے تو وہ زہر بھی ہے، سیم اسی کی طرح کی جڑی بوٹی بھی ہے. اللہ اکبر. تو دونوں کے شکل ملتی جلتی ہے. یا اللہ. تو اب وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو دوسری ہے جو دوا ہے جو دوا میں ڈلتی ہے معجونوں وغیرہ میں صفوف میں، تو وہ ملتی ہے تقریباً 20,000 روپے کی کلو، وہ ملتی ہے 2-3 ہزار روپے کلو. اب وہ مکسنگ کر دیتے ہیں. اچھا وہ جو زہر والی ہے وہ 2-3 ہزار روپے کی 2-3 ہزار روپے کلو ہے، تو وہ جو 20,000 کلو والی ہے اس کے اندر اس کو مکس کر دیتے ہیں. یا اللہ. تو جب وہ مکس کر دیتے ہیں تو اس طرح وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ نسخوں میں سے بعض چیزیں مائنس کرنی ہوتی ہیں کہ آیا وہ چیز بتائی جائے کہ جو آسانی سے بھی مل سکے اور جس میں دکاندار 2 نمبری اگر وہ کرتا ہے تو وہ نہ کر سکے. جیسے سونف ہے وہ عام مل جاتی، صحیح. لیکن زیرہ اگر بتائیں تو اگر دو زیرے ہوتے ہیں، ایک سفید ہوتا ہے ایک کیا ہوتا ہے؟ سیاہ ہوتا ہے. تو اب سیاہ زیرہ عام طور سے اگر سفید سے کام چل جائے تو سیاہ نہیں بتانا چاہیے. کیوں کہ عام طور سے سیاہ زیرہ ہوتا ہے مہنگا، اور وہ لوگ جو ہے نا لکڑی کاٹ کے چھوٹے چھوٹے اس کو پیسز بنا کر اس پہ رنگ کر کے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں. توبہ توبہ. اس سے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نہ فائدہ ہوتا ہے بلکہ الٹا نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یوں ہوتا ہے کہ اس طرح کی بعض چیزوں کو جو نسخوں میں بعض اوقات مائنس بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو لیکن یہ ہے کہ میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ایک حکیم صاحب کو ارشاد فرمایا تھا کہ نسخے جو ہے نا وہ اگر ایسے نسخے کہ جو عوام بنا سکے بآسانی، کرنا طبیب کے مشورے سے ہی ہوتا ہے، تو بتا دیا کریں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. پھر اپنی آپ نے مثال دی کہ میں نے بہت ساری بکس لکھی ہیں، رسالے لکھے ہیں، بیمار عابد، تو مینڈک سوار بچھو، تو اس طرح کی جو یہ کتابیں ہیں تو اس کے اندر وظائف ہیں، اوراد و وظائف ہیں. تو لیکن آپ نے فرمایا کہ اس سے ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے جو روحانی علاج کے بستے ہیں اس میں رش کم ہو گیا، بلکہ رش مزید بڑھ گیا. میرے ان کتابیں لکھنے سے یعنی کہ مزید بڑھا ہی ہے. ان کو بھی سمجھا رہے تھے کہ آپ بھی اگر کوئی ایسے موقع محل سے جس کو بتانا ضروری ہو تو نسخے کو چھپانے کے بجائے خیر خواہی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے بتا دیا جائے، اور وہ بتایا جائے کہ جو پرفیکٹ اس کو ضرورت ہے. اور پھر بس یہ اس میں تھوڑی سی احتیاط تھی جو میں نے عرض کی. مرحبا. میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، ابھی چند پہلے کی بات ہے، آپ حیران ہو جائیں گے ابراہیم بھائی. وہ ایک بندہ تھا، وہ کسی پنساری کی دکان پہ جو ہے وہ گیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، وہاں جا کر کے اس نے جو ہے وہ ادھر کہا، وہ جو عموماً ہر پنساری ساری دعاؤں کی جو ہے وہ پہچان بھی رکھتا ہو ضروری نہیں ہے. بعض اوقات وہ جو شاگرد بھی رکھے ہوتے ہیں، وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا، اور بعض پنساری ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بڑے جو ہے وہ زیرک لوگ ہوتے ہیں اور بڑے اچھے ہوتے ہیں، تجربہ کار بھی ہوتے ہیں. اس نے وہاں پر جا کے کہا، یار وہ میں نے نا ایک سفید سی چیز جو ہے وہ مجھے چاہیے، اور وہ جو ہے نا وہ میٹھی ہوتی ہے. اب پتہ نہیں غلطی سے ہوا یا کیا ہوا، کیسے ہوا، پر ہوا کیا، اب اس نے وہ بچے نے اس کو لا کے پھٹکڑی دے دی. اچھا. اب وہ پھٹکڑی جب اس نے زبان پہ لگائی تو پھٹکڑی کیا تھی، وہ تو مطلب پھٹکڑی تو نمک ہی ہوتا ہے، سالٹ ہی ہوتا ہے، تو وہ سخت کڑوا تھا. اب وہ کسی بندے سے کہہ رہا تھا، یار میں نے فلان جگہ ایک سفید سی چیز کھائی تھی، وہ تو بڑی میٹھی تھی، اور میں نے جب جا کے ادھر پنساری کی دکان پہ بولا تو انہوں نے جو مجھے دیا تو اس کو میں نے چکھا، وہ تو بڑی کڑوی تھی. تو بات یہ پھٹکڑی اور مصری دیکھنے میں کچھ شباہت موجود ہے، اس میں ایک جیسا ہے، پھٹکڑی ہوتی ہے اور مصری بہرحال کیا ہوتی ہے، مصری ہوتی ہے. کچھ کہیں گے؟ جیسے دماغ کے لیے جیسے نا برہمی بوٹی آپ نے بھی ذکر کیا کئی دفعہ یہاں پر کہ بہت مفید ہوتی ہے. جی. برہمی بوٹی دماغی کمزوری وغیرہ کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، لیکن عام طور سے ہمیں بھی جو نا کم از کم باب المدینہ میں ڈھونڈنے سے بھی ملتی نہیں.
اللہ اکبر. بہت مشکل سے ملتی ہے تو اس کی جگہ جو ہے نا گلے بنفشا کے پتے دے دیتے ہیں عام طور سے, تو وہ پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے, وہ برہمی بوٹی مہنگی بھی ہے. ہائے ہائے. کوشش ہے کہ وہ نسخے میں وہ چیز نہ ایڈ کی جائے کہ جو نہ ملے اور پھر لوگ اس میں 2 نمبریاں کریں. یہ تو حکیم کے لیے احتیاط کا پہلو ہو گیا. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دینے والے کو تو پتا ہے کہ نا میں یہ جو ہے وہ نہیں دے رہا, تو جب آپ جو ہے وہ نہیں دے رہے تو پیسے اس کے کیوں لے رہے ہیں؟ کہ جو آپ نہیں دے رہے اس کے پیسے اسی کے لے رہے ہیں, اور جو چاہیے وہ نہیں دے رہے. یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ بددیانتی ہے, خیانت ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی آف لائف. اور مجھے ایسا بھی تجربہ ہے عدنان بھائی کہ جو بنسار ہے وہ آپ کو بول دے گا کہ بھئی یہ اویلیبل نہیں ہے, اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دے گا ملے گا بھی نہیں. ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے جی, لیکن یہ کہ آج کل حالات بہت خراب ہیں اس معاملے میں بھی. جیسے ایک صاحب ہیں وہ زعفران بیچتے ہیں, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے پاس کہہ رہے ہیں 4 کلو زعفران لے کر آئے, وہ ساری گوشت سے بنی ہوئی تھی. ساری گوشت سے بنی ہوئی تھی, گوشت سے بنا ہوا زعفران. اللہ اکبر. بھٹے کے وہ جو بال ہوتے ہیں اس سے بھی بناتے ہیں بعض لوگ, اسینس ڈال دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ یہ کہ دیکھ بھال کے چیز لی جائے, کسی ذمہ دار بندے سے لی جائے, تو اس میں عافیت ہے. سبحان اللہ. مجھے وہ ایک بات یاد آ رہی, وہ کیا ہے جی, پانی پی وہ پون کے تے پیر پھڑو چون کے. یہ ایک بات ہے کہ بھئی بندہ تھوڑا جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ کام لے اور اپنی آنکھیں جو ہے وہ کھلی رکھے. یہ تو ہمارے لیے ہے, اور جو دکاندار ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایمانداری کو, دیانتداری کو ہی اپنائے, اور کوئی بھی خیانت پر مبنی کام نہ کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کے ناطے ہمیں اچھے ہی کام کرنے چاہیے, بد دیانتی, خیانت اور اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے. کال لیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. میرا خلیل اتاری بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ آپ نے موٹا ہونے کا ایک نسخہ بتایا تھا جس میں سفید زیرہ, ستاور, خشک سنگھارا اور مصری تھی. یہ کس طرح اور کیسے یوز کرنا ہے, اس کا فارمولہ ایک بار دوبارہ بتا دیں پلیز. اللہ رحمت فرمایا آپ پر جی. پیر اتار ہے, منقبت سنا دیجیے. واہ سبحان اللہ, کیا پیاری منقبت کی فرمائش کی ہے جی. ابھی میں نے کچھ دن پہلے یہ 3-4 دفعہ جو ہے نا پھر سنی. آگے چلتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ پٹھوں میں کھچاؤ کا کوئی نسخہ جو ہے وہ بتا دیں, سر میں بھی درد رہتا ہے, اس کا بھی کوئی حل بتائیں. سرگودا سے میسج ہے, ساتھ میں ایک کلام کی فرمائش بھی ہے. اللہ آپ کو برکت دے, وہ شکریہ جی. یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے, کلام سنائیں. لازمی کلام سنائیں, مدینے مجھ کو بلا لیں. یہ بھی سرگودا سے میسج ہے, ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیل بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیں, یا خدا حج بے بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں. ٹھیک ہے جی. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. رمیز بھائی خانپور سے میسج کر رہے ہیں. گجرانوالا سے اسلامی بہن کا میسج ہے کہ کلام سنائیں, یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے. ٹھیک ہے جی. بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے, بلاوا اب آئے گا کب یا الہی. بہاولپور سے کلام سننے کی فرمائش ہے. چیچا وطنی سے میسج ہے, اور حاجیوں کے بن رہے ہیں کافر, یہ کلام سنائیں. مرحبا. مجھے یہ کلام سنائیں, اب تو بس ایک ہی دن ہو کے مدینہ دیکھوں. ٹھیک ہے جی. خلیل بھائی کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری, مطلعۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل اکثر اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. خلیل بھائی آپ سے ایک گھریلو علاج پوچھنا تھا کہ میرے سر اور داڑھی کے بال بہت زیادہ ٹوٹتے ہیں, عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے, 25 اور 26 سال کے درمیان میں ہے. اس کا گھریلو علاج بتائیں, اور آپ سے عرض ہے یہ والا کلام بھی سنا دیں, خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. ٹھیک ہے جی. خلیل بھائی ویسے جن کے بال اترتے ہیں, ٹوٹتے رہتے ہیں, تو وہ بیچارے احرام کی حالت میں بھی کیا رہتے ہیں, کچھ پریشان رہتے ہیں. تو اللہ عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. خلیل بھائی یہ تو علاج پہلے ہی بتا دیں گے بالوں والا, کئیوں کا مسئلہ ہے. حج تربیتی اجتماع میں بھی آپ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جی بال جو ہے وہ گرتے رہتے ہیں, تو اب کیا جو ہے وہ کیا جائے. تو حج کے احکام اور مسائل یہ سیکھ لیں. خود بال گرنے ہیں تو کیا حکم ہوگا, اور بندے کے کسی عمل سے گر رہے ہیں تو کیا حکم ہوگا. حکم دونوں کا بہرحال کیا ہے
مختلف ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کیا ہے. اس کے لیے دیکھیے پروگرام احکام حج آنے والے منگل کو انشاءاللہ عز و جل. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو آپ اس میں کوئی مناسب سا صابن استعمال کریں. عام طور سے غیر معیاری شیمپو وغیرہ بھی بعض لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے, یا پھر کھارا پانی وغیرہ ہوتا ہے. تو وہ اگر شیمپو کوئی کرنا ہی ہے تو کوئی معیاری استعمال کیا جائے تاکہ اس کا نقصان نہ ہو. مزید یہ کہ بالوں کی صفائی بھی رکھی جائے اور اس میں آئل بھی لگایا جائے. تو آئل بالوں کے لیے جو ہے نا وہ تلوں کا آئل بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے بالوں کا کوئی اچھا سا آئل بن جائے تو اس کے لیے آپ 1 کلو تل لے لیجئے اور 1 کلو جو ہے ناریل لے لیجئے, کوکونٹ. تو اس کی گری وغیرہ جو ہوتی ہے وہ لے لیجئے. تو اس کو آپ تیل اس کا نکلوا لیں تو پھر یہ تیل جو ہے نا آپ سر میں لگائیں تو بہت بہترین انشاءاللہ یہ تیل ثابت ہوگا. ورنہ پھر کم از کم جو ہے کسی اچھے معیاری شاپ سے جہاں سے اچھا تیل ملتا ہو تو کھوپرے کا تیل, ناریل کا تیل, وہ اور تل کا آئل یہ مکس کر کے آپ نے جیسے 100 گرام لے لیں اور اس میں تقریباً 25 گرام جو ہے وہ کسٹرڈ آئل یہ بھی شامل کر دیجئے. تینوں کو ملا کے رکھ لیں, یہ بالوں میں لگائیے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر مزید یہ ہے کہ کوئی اچھا سا عطر جو ہے اس کے چند 1 قطرے اس میں ڈال لیے جائیں خوشبو کے لیے. تو یہ بھی جیسے میرے آقا شیخ حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے لکھا ہے کہ خوشبودار تیل بنانے کے حوالے سے, تو یہ بھی آپ کر لیجئے گا تاکہ مسجد وغیرہ میں جائیں تو وہاں بھی اس کی کوئی بو وغیرہ محسوس نہ ہو. مزید پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے فرمایا تو پیٹ کے کیڑوں کے لیے آج کل ہمارے یہاں جیسے فروٹ ہے آڑو جسے کہا جاتا ہے, آڑو بہت زیادہ مفید ہے. تو یہ بچوں کو عام طور سے یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو کھلایا جائے آڑو, اس کا جوس بنا کے پلا دیں تو یہ انشاءاللہ مفید رہے گا. ورنہ نہار منہ جو ہے خالی پیٹ صبح بچوں کو 1-2 کھجوریں بھی کھلا دیں تو انشاءاللہ یہ بھی پیٹ کے کیڑوں کے لیے مفید ہے. ورنہ بنی بنائی اس کی دوائیاں آتی ہیں جو بچوں کو کسی میٹھی چیز میں ڈال کے کھلائی جاتی ہیں تو وہ کھلانا بھی آسان ہوتا ہے, تو وہ آپ لے کر کھلا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. آڑو ویسے آ گیا مارکیٹ میں موجود ہے؟ جی آ گئے. صحیح. بہت زیادہ آڑو بہت مفید چیز ہے تو یہ ضرور اگر جیسے آپ کی جیب اجازت دے تو ضرور استعمال فرمائیں. مزید پٹھوں میں کھچاؤ کے حوالے سے یہ ہے کہ انجیر کا استعمال کیا جائے. کھانے کے بعد 2 انجیر استعمال کر لیجئے, یہ بھی مفید ہے. ورنہ ایک گھریلو علاج پٹھوں کی طاقت کے لیے, اعصاب پٹھوں کی کمزوری کے لیے, کیلشیم کے لیے, ہڈیوں کے لیے, ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے, بچے بڑے سبھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ گوند کیکر لے لیجئے. کیکر کی جو گوند ہوتی ہے 100 گرام یہ لے لیں, 100 گرام سنگاڑے لے لیں خشک, اور نمبر 3 اس کے اندر 100 گرام آپ مصری ملا لیں اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں. اور چوتھی چیز ہے پھول مکھانے یہ 100 گرام یہ لے لیں. چاروں چیزوں کو مکس کر کے اس کو پیس لیجئے اور 1 چمچ دودھ کے اندر ڈال کر روزانہ آپ لے لیجئے تو انشاءاللہ ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی, کیلشیم کی کمی بھی دور ہوگی, اور انشاءاللہ جوڑوں کا درد وغیرہ بھی اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ اس میں بھی فائدہ ہوگا. آنکھیں جو سوج جاتی ہیں ویسے تو اس کا اصل سبب جو ہے وہ دیکھنا ہوگا. آپ کسی اچھے جو ہے وہ ڈاکٹر کو دکھا دیجئے جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہو تو وہ انشاءاللہ دیکھ لے گا کہ اس میں کیا ہے. اگر کوئی ہم سے جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو عام طور سے جو آنکھوں کے حوالے سے ایک چیز میں جنرلی بیان کر دیتا ہوں تو وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مفید رہے گی. اپنے طبیب کے مشورے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اناب کے نام سے ایک جڑی بوٹی آتی ہے جو کہ چھوٹے بیر کی طرح ہوتی ہے, وہ آپ لے لیں. 5 دانے وہ لے لیجئے, اور گل منڈی کے نام سے چھوٹی وہ بھی اتنے پیس ہوتے ہیں تو 5-7 دانے وہ لے لیجئے اور 5-7 دانے اناب کے. اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں, آدھے گلاس پانی میں, اور صبح جو ہے اس کو آپ اس پانی کو پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل آنکھوں میں جو خارش وغیرہ ہوتی ہے اس میں بھی مفید رہے گا. اور گرمی کی وجہ سے اگر کوئی جسم میں کوئی مرض پیدا ہو رہا ہے, کوئی اسکن پرابلم ہے تو انشاءاللہ وہ بھی اس سے دور ہو جائے گی. اور آنکھوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا تھا سلمان بھائی نے, تو آنکھوں کی روشنی کے حوالے سے, دماغی کمزوری کے لیے, آنکھوں کی کمزوری کے حوالے سے, نگاہ کی کمزوری کے لیے, تو اس میں ایک تو 4 مغز آپ لے لیجئے. 4 مغز آپ کہیں گے تو وہ الگ الگ یعنی کہ تمام 4 مغز تمام. تو اس میں کھیرے کے بیج آتے ہیں, خربوزے کے بیج آتے ہیں, اور کدو شریف کے بیج آتے ہیں, اور تربوز کے بیج ہوتے ہیں. تو یہ چاروں آپ لے لیجئے 50 گرام, اور اس کے اندر تقریباً 10 گرام دکنی مرچ آپ ملا لیجئے. وائٹ مرچ جو ہوتی ہے دکنی مرچ یہ ملا لیں,
اور اس میں تقریباً 100 گرام آپ بادام شامل کر لیجئے. 100 گرام اگر جیب اجازت دے تو 150 گرام بھی کر سکتے ہیں. بادام کون سے لینے چاہیے ویسے؟ بادام کی بادام تو سب سے بہتر جو ہے نا وہ ایرانی بادام کہلاتے ہیں. واہ. تو نام ان کے جیسے مختلف ناموں سے مشہور ہیں. امریکن بادام بھی ہیں موجود ہیں, داؤدی بادام بھی ہیں, یہ بھی کاغذی بھی ہوتے ہیں, کاٹھے بھی ہوتے ہیں, کاٹھے بادام. کاٹھے بادام, واہ بھائی واہ. جی یہ چاروں مغز. کاٹھے بیر تو سنے تھے, بادام چلے آپ سے سن لیا ہے. ویسے خلیل بھائی تو یہ آپ صاحب تو کاٹھے بادام بتا رہے ہیں, کوئی آپ کی معلومات میں ہے؟ جیسے اپنی زبان ہوتی ہے. پنجاب میں بات چیت ہے, صحیح جیسے یہاں آملہ کہتے ہیں, پنجاب میں اولے کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اولوں کا مربع. ٹھیک. تو یوں بھی ڈیلے بھی کہتے ہیں ویسے. جی ٹھیک, چلیں بات. آملوں کو ڈیلے, اب پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں, بل کچھ کہتے ہیں. آگے چلیں خلیل بھائی. جی جی. خربوزہ, تربوز, کدو شریف اور کھیرا, یہ چاروں جو ہے ان کے آپ نے بیج لینے ہیں مغز 50 گرام, اور اس میں تقریباً 150 گرام آپ نے بادام لینے ہیں, اور اس میں 100 گرام آپ سونف لے لیجئے. تو یہ تمام چیزیں, اور اس کے اندر 10 گرام تقریباً دکنی مرچ آپ شامل کر لیجئے. برہمی بوٹی کا کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا, تو یہ کسی دکان سے اگر آپ کو اصلی والی مل جائے تو یہ بھی آپ اس کے اندر 50 گرام شامل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت مفید یہ نسخہ ہو جائے گا. آنکھوں کے لیے بھی, نیند وغیرہ کے حوالے سے بھی مفید رہے گا, درد سر میں بھی فائدہ کرے گا. تو اس کو جو ہے نا آپ پیس کر دودھ میں ڈال کر ایک چمچ صبح شام استعمال کر لیجئے, اور اس کے ساتھ آملے کا مربع بھی استعمال کر لیجئے. جن کے بال جھڑتے ہیں وہ بھی آملے کا مربع استعمال کر سکتے ہیں. آنکھیں جن کی کمزور ہیں تو وہ بھی آملے کا مربع 1 پیس صبح 1 پیس شام کو استعمال کر لیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ آنکھوں کے حوالے سے بھی مفید ہوگا اور بالوں کے لیے بھی مفید ہوگا. اس میں وٹامن سی ہوتا ہے آملے کے اندر, جو کہ بالوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. تو معدے کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آملے کا مربع مفید رہے گا. اور مزید بس یہ مکمل ہو گیا. آخری ایک تھا کہ وہ سنگاڑے اور سفید زیرہ اور ستاور اور مصری, تو یہ عرض کیا تھا, تو یہ 50 گرام لے کر صبح شام آدھی چمچ جو ٹی اسپون ہوتی ہے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک. یہ تھا کس کے لیے؟ انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ بتایا تھا نسخہ کہ جسمانی کمزوری کے لیے, تھوڑا ویٹ بڑھانے کے لیے, اس کے لیے ہے سنگاڑا, سفید زیرہ, ستاور اور مصری. ہم وزن لے لیں 50 گرام یا 100 گرام, اس کو پیس لیں اور صبح شام آدھی چمچ, جو بڑے ہیں وہ 1 چمچ اس کو استعمال کر لیں, تو جسمانی کمزوری کے لیے انشاءاللہ مفید ہے. ویسے سنگھاڑا, ابلا ہوا سنگھاڑا جو ہے نا, اس کو بھی اگر کالے نمک کے ساتھ کھایا جائے تو اس کا بھی اپنا ہی ٹیسٹ ہے. آپ نے کبھی کھائے سنگھاڑے؟ مجھے تو کھائے ہوئے ویسے عرصہ ہو گیا. مجھے یاد ہے بچپن میں یوں کبھی وہ جو ہے نا, وہ ابھی سیزن آئے گا تو انشاءاللہ پھر آپ کو کھلائیں گے. چلیں جی, مرحبا. اچھی نیتیں آپ کر رہے ہیں عدنان بھائی, سبحان اللہ, اللہ آپ کو برکت دے. خلیل بھائی فرمائشوں کا بھی ہم آج نہیں شامل کر پائیں گے.